الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل دارالفتہ اہل سنت کا سوشل میڈیا کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے شرعی مسائل کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز وجل آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کی انشاءاللہ عز وجل کوشش کی جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیں کہ انشاءاللہ عز وجل جو مسئلہ آپ نے پوچھا اس کا جواب ملا تو انشاءاللہ عز وجل آپ کے مسئلے کا جواب تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جب کسی کے مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے تو اگر آپ کے مسئلے کا جواب آپ کو نہیں ملا لیکن دوسرے کے مسئلے کا جب جواب دیا جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اس کے مسئلے کے جواب کے ضمن میں ہی آپ کے مسئلے کا جواب بھی ہوتا ہے، اور نہیں بھی ہوتا تو یقیناً علم اس کے ضمن میں ضرور حاصل ہوتا ہے، اور یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ علم اس کے ساتھ حاصل ہو جائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے ہی بیٹھے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ساری باتیں اس سلسلے کے اندر حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھنے کی، اس سلسلہ سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آتے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جوابات ضرور دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ کافی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ عابد حسین بھائی ہیں، وہ آپ کو ہیلو کہہ رہے ہیں۔ مولانا شاہد ہیں، وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ محمد حاجی علی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سہیل جیمنی بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے؟ جی، روح تو ہر شے کے اندر، ہر جاندار کے اندر روح ہوتی ہے، یعنی جن کو ہم جاندار تصور کرتے ہیں۔ ایک تو درخت ہوتے ہیں، ان میں بھی جان تو ایک طرح سے ہوتی ہے، تنفس تو ہوتا ہے، لیکن جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے۔ اسی لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام جب جانوروں کو ان کو موت آتی ہے تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب سوال کیا گیا اسلاف سے کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان کی روح بھی ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام ہی قبض کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اسی لیے ان کی روح کو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام ہی قبض کرتے ہیں۔ حماد فاروق بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے قرآن کے الفاظ صحیح طرح ادا نہیں ہوتے تو کیا اس کو پڑھنے کا اجر ملے گا؟ جی بالکل، یعنی وہ شخص کے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے دگنا اجر ہے، کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ سستی کاہلی اس کے اندر نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تو وہ کوشش ہی نہ کرے کہ سیکھنے کی۔ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنے تلفظ کو ٹھیک کرے، وہ کوشش کرے کہ جو اس کے حروف ٹھیک نہیں ہیں ان حروف کی ادائیگی کو صحیح کرے، اس سے اگر کلمات جڑتے نہیں ہیں تو جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی کسی نہ کسی ٹیچر سے، کسی نہ کسی قاری صاحب سے وہ مدد حاصل کرے اور پڑھنا سیکھے۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان اٹکتی ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کو دگنا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، کہ اس کی زبان کے اندر قدرتی طور پر اٹک ہے، قدرتی طور پر لکنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی جو جان ہوتی ہے، اس کی جو قدرت ہوتی ہے اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اور جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ عمران علی قادری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی پردہ کیا ہے مرد و عورت کے لیے، کن چیزوں کا چھپانا ضروری ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے جو فی زمانہ حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پردہ کرے گی۔ چہرے کا پردہ بھی جوان عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو
غیر مرد ہیں ان سے چھپائے گی۔ ہمارا جو زمانہ ہے وہ فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے غیر مرد کے سامنے اپنے چہرے کو بھی نہیں کھولنا۔ اور جہاں تک رہا مرد کا معاملہ، تو مرد کے حوالے سے عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ مرد کو دیکھے گی تو اس صورت میں اس کو شہوت ہوگی، یعنی بری لذت پیدا ہوگی، تو پھر تو اس کو مرد کو دیکھنا یہ ناجائز و حرام ہوگا، یعنی غیر محرم کو دیکھنا یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ غیر مرد کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، تو اب وہ دیکھ سکتی ہے، ورنہ وہ دیکھ نہیں سکتی اگر اس کو اندیشہ بھی اس بات کا ہوتا ہے تو۔ بہرحال باہر صورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بندہ کوشش یہی کرے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اکثر جھکی رہا کرتی تھیں، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ ہاں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو کرتے، کسی سے بات کرتے، کسی کی طرف متوجہ ہوتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ اس کی طرف مکمل توجہ فرما کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھنا چاہتے تو کن اکھیوں سے یوں دیکھا کرتے تھے، نگاہ کسی کی طرف گاڑا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، بلا ضرورت کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان سے متعلق سوالات آنے لگ گئے۔ تیمور بھائی نے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور محمد جنید بھائی کا سوال ہم پہلے شامل کریں گے، پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں تیز تیز قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تیز ہی قرآن عمومی طور پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن تیز کا مطلب درجات ہیں، علماء نے مقرر کیے ہیں۔ ایک ترتیل ہوتی ہے، درمیانی درجے کا پڑھا جاتا ہے، ایک حدر پڑھا جاتا ہے۔ حدر کا مطلب ہی تیز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن تیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ الفاظ سمجھ آنے چاہیے، ایک ایک حرف جدا ہونا چاہیے، جو قراءت کے واجب ہیں، تلاوت کے واجبات ہیں، وہ ادا ہونے چاہیے، وہ نہیں چھوٹنے چاہیے۔ ہمارے یہاں جو تیز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے، جس کو تیز پڑھنا بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یعلمون تعلمون، یعنی بس آخری جو حرف ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ ٹھکا ٹک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور آخری یعلمون سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تعلمون سمجھ آ رہا ہوتا ہے، بس جہاں جا کے یہ تساءلون ختم کیا یہ چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہ تیز پڑھنا کہلاتا ہے۔ حالانکہ یہ تیز پڑھنا نہیں، یہ تو قرآن کو بگاڑ دینا ہے، یہ تو تلاوت کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیز پڑھنا وہ کہلاتا ہے کہ جو ہم عام نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں تیز پڑھنا، یعنی اگر ایک اچھا قاری جو پڑھتا ہے، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر پڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی بہت تیز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ 40-45 منٹ کے اندر پڑھ لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ 40-45 منٹ والا تیز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ 1 گھنٹہ 10 منٹ والا جو پڑھ رہا ہے وہ بھی تیز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ والی رفتار رکھتا ہے کہ جو عام نمازوں کے اندر پڑھتا ہے، تو پھر وہ ایک سپارہ جو پڑھ رہا ہے، سوا پارہ جو پڑھ رہا ہے، عام نمازوں کے اندر جس رفتار کے ساتھ وہ پڑھتا تھا، 1 سوا پارہ جب وہ پڑھے گا تراویح کے اندر، تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ وہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر جا کے ختم کرتا۔ عشاء کی نماز کے اندر جس رفتار سے وہ 1 سورت پڑھتا ہے، اگر اسی رفتار کے ساتھ تراویح کے اندر پڑھے سوا پارہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ 2.5-3 گھنٹے میں جا کے اس کا سوا پارہ ختم ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر ختم کر کے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیز پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے حرف صحیح ہوں گے، صحیح طریقے سے پڑھے گا۔ اس کے مقابلے میں 40 سے 45 منٹ کے اندر ایک شخص پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب بہت تیز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے افراد عمومی طور پر الفاظ چبا جاتے ہیں، حروف چھوڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی جو سنت موقدہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن پاک کو پورا کرنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ جس طرح تراویح سنت موقدہ ہے، اسی طرح اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرنا، پورا پڑھنا، یعنی جہاں تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کو پورا کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں وہ سنت موقدہ تو ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے قرآن پاک کو تیز جہاں بھی پڑھا جائے گا تو اس چیز کا بھی لحاظ کیا جائے گا کہ کوئی حرف چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی حرف چبنا نہیں چاہیے،
اس کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. تو پڑھیں تیز، لیکن اتنا تیز پڑھیں کہ اس سے قرآن پاک کے واجبات یہ ادا ہوتے رہیں. تیمور بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، ہم دکان میں زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے، اب آیا جس قیمت پر ہم نے چیز خریدی ہے اس کا حساب ہوگا یا جس پر ہم فروخت کر رہے ہیں لوگوں کو اس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ مارکیٹ ویلیو، یعنی اس وقت جو لوگ آپ کے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں اس وقت کی ویلیو کیا ہے. وہ چیز آپ کی خرید کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں اس وقت لینے کے لیے جو آپ کے پاس بندہ آیا ہے اس وقت آپ جو اس قیمت پہ اس کو دیں گے اس کا لحاظ ہے. اگر وہ لیتے وقت آپ نے مثال کے طور پہ 100 روپے کی دی تھی، لیکن آج اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 150 روپے کی ہو چکی ہے، تو اب زکوٰۃ میں جو لحاظ ہوگا وہ 150 روپے کا ہوگا. مدثر اقبال بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جھینگا مچھلی کھانا حرام ہے یا حلال؟ جھینگا مچھلی، یعنی ویسے جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی ہے، یعنی جو محققین ہیں ان کے مطابق جھینگا مچھلی ہی کی قسم ہے. تو جھینگا یہ کھانا ویسے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جھینگا کھا سکتے ہیں. البتہ اس میں چونکہ اختلاف رہا ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی کے جانور ہیں، پانی کے جانوروں میں احناف کے نزدیک صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں. مچھلی میں بھی صرف وہ مچھلی حرام ہے کہ جو خود بخود مر کے پانی میں الٹی تیر جائے، باقی اس کے علاوہ تمام کی تمام مچھلی حلال ہیں. پھر جھینگے میں علماء کا یہ اختلاف ہوا کہ یہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے جو محققین علماء ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ جھینگا مچھلی ہے، لیکن اس میں اختلاف رہا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں. تو اس لیے علماء نے یہ تو اجازت دی کہ کھا سکتے ہیں، لیکن کہا کہ بچنا بہتر ہے، کہ نہ کھائیں تو اچھا ہے. لیکن اگر اس کو کھایا گیا تو اس میں گناہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے. صحیح. سہیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے ایک، اب اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ بلی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا برتن اس کے لیے جھکا دیا، پورا اس نے پانی پیا. اور علامہ شمس الدین طولون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رسالہ الحرہ البرہ فی احادیث الحرہ کے نام سے لکھا، جس میں بلی کے ساتھ بھلائیاں کرنے کے اوپر آپ نے احادیث طیبہ جمع کی ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کا رسالہ اس موضوع پر. تو بلی کے ساتھ بھلائی کرنا اچھی بات ہے. اگر آپ اچھی بھلائی کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھلاتے پلاتے ہیں اس کو، تو اس میں یقیناً ثواب کا کام ہے. اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بلی آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو جس طرح آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانور بندہ جب رکھتا ہے تو خود کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی، لیکن برابر والے جو ہوتے ہیں ان کو اس جانور کی وجہ سے بسا اوقات تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ کہیں اس بلی کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف بہرحال نہ پہنچ رہی ہو. واسع احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے علم کے حوالے سے بتائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو عربی کا علم تھا، اردو کا نہیں. یہ بالکل فضول بات ہے. ہمارا درس شفا شریف الحمدللہ مدنی چینل پر چلتا ہے، اور ابھی حالیہ ہی ہمارے جو درس چلے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کے حوالے سے چلے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور اس میں باقاعدہ احادیث طیبہ بھی وہ بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فارسی کے الفاظ استعمال فرمائے، حبشہ زبان کے الفاظ استعمال فرمائے، عربی زبان، وہ عربی زبان کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے کی نہیں تھی، مختلف علاقوں کی عربی زبان تھی، وہ الفاظ استعمال کیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی طرف بھیجا ہے. تو تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں. آپ تو انسانوں کی زبان کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں آ کے جانوروں نے باتیں کی ہیں،
اونٹوں نے آ کے فریاد کی، بکریوں نے آ کے فریاد کی، چڑیوں نے آ کے فریاد کی، ہرنی نے آ کے فریاد کی، تو جن کو جانوروں کی زبان آتی ہو ان کو انسانوں کی زبان کیسے نہیں آتی ہوگی؟ جنہوں نے جانوروں کی بولیاں سمجھی ہوں وہ اردو اور فارسی کیسے نہیں سمجھیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آ کے درختوں نے گفتگو کی، درختوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ اس حوالے سے موجود ہے کہ حضور ہر بولی جانتے ہیں، اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے گفتگو فرمائی ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی بولی آتی تھی۔ جاوید وارسی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ محمد جنید بھائی ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ شعیب قاسمی ہیں، یہ بھی نائس کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا۔ محمد علی فاروقی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا موت کی سختی نیک لوگوں کو بھی برداشت کرنی پڑے گی یا صرف گناہ گاروں کے لیے ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف احوال، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزا کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی آزمائش سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ نزا کی سختیاں یہ نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ وہ جس کو چاہے اس سے محفوظ رکھے، لیکن نزا کی سختیاں یہ نیک لوگوں پر آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ان کے برے خاتمے کی یا ان کے نیک نہ ہونے کی دلیل ہو، بلکہ ہمارے اسلاف میں سے بعض وہ گزرے ہیں، بلکہ کثیر وہ گزرے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں نزا کی سختیاں پہنچیں۔ وجہ یہ کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے، ہمیں اس بات کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی اپنی سوچ ہوا کرتی تھی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ ان کی اپنی سوچ ہوا کرتی تھی، وہ نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے، ان کی چونکہ آخرت پر بہت زیادہ نظر ہوا کرتی تھی۔ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے۔ تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ نزا کا وقت جو بالکل آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد نیکی کمانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ چونکہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ نزا کے وقت جو ہے وہ تکلیف ان کو پہنچے۔ جب تکلیف پہنچے گی تو اب ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ بڑھے گا، لہٰذا وہ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے اور ان کو نزا کی تکلیف پہنچا کرتی تھی، یا ممکن ہے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہو اور نزا کی تکلیف پہنچتی ہو۔ تو بہرحال نیک لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس تکلیف کے پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے کوئی برا خاتمہ ہو یا اس کی کوئی ایسی بری نشانی ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ درجات کے بلند ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ۔ نومی رانا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو میں جو سر کا مسح ہے یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں مسح تو قرآن سے ثابت ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ مطلق جو مسح ہے یہ تو جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، البتہ جو مسح کی کیفیت ہے کہ کتنا مسح کرنا ہے، کیسے مسح کرنا ہے، یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے یہ ثابت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو مطلق مسح کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، یہ فرضیت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا، مسح کی جو کیفیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ عبد الحنان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو بہت ساری فلمیں ہیں جو صحابہ کرام پہ بنائی گئی ہیں ان کو دیکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے، اس طرح بہت ساری وجوہات ہیں اس کو۔ اول تو پہلی بات یہ کہ اس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کے اوپر فاسق و فاجر لوگوں کو بنا دینا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے محسن ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اعلیٰ ترین شخصیتیں، اور ان لوگوں کے اوپر ایسے فاسق و فاجر کو کریکٹر بنا کے پیش کرنا کہ جن کا کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور ان کو بتانا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسے لوگوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان بنا کر
پیش کیا جائے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ان کے حالات پیش کیے جاتے ہیں وہ بالکل غلط انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، جو معلومات ہے اس کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر طرح طرح کی خرافات الگ پیش کی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ تمثیل بیان کی جاتی ہے کہ جو بالکل شرع کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی فلمیں نہ بنانا جائز ہے، نہ ان کو دیکھنا جائز ہے۔ فہد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے اور کس چیز پر زکوٰۃ ہے؟ کس طرح نکالی جائے؟ نکالی تو ظاہر سی بات ہے کہ مال نکال کے جو ہے وہ فقیر کو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو دی جائے گی۔ باقی جو زکوٰۃ ہے وہ سونے چاندی کے اوپر ہوا کرتی ہے، جو مال ہے یعنی رقم ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور اسی طرح جو پراپرٹی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بیچنے کا جو ہمارا سامان ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ البتہ اس کے نصاب کے اندر تھوڑی تفصیل ہے کہ جب سونا ہو تو سونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو صرف اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا ہونے چاہیے، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ اور ہے تو پھر اس میں تفصیل ہے، یعنی اگر صرف سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اور اگر سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور سونا 7.5 تولہ سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا اس کے ساتھ رقم ہے یا بیچنے کا سامان موجود ہے تو پھر ان تمام کو ملائیں گے اور دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن رہی ہے نہیں بن رہی، اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یوں ہی 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو بھی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے ضرورت کے علاوہ تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ملا کر اس کے پاس اتنا بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک پمفلیٹ دیا گیا ہے نصاب معلوم کرنے کے لیے کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کس طریقے سے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ پمفلیٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ منصور احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈولفن مچھلی ہے کیا یہ حلال ہے؟ وہ مچھلی ہے تو حلال ہے، جب ڈولفن مچھلی ہوتی ہے تو اس کو کھانا حلال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کون کھائے گا اور اس کو کہاں وہ ملے گی کھانے کے لیے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکے، کوئی بزرگ ہے، ضعیف ہو گیا ہے یا بیمار ہے، تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی وہ بڑی عمر ہو گئی، 60-65 سال کی عمر ہو گئی ہے اور ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی بالکل امید ہی نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی جگہ جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں، اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے، تو اب وہ اس کی جگہ فدیہ دے گا، اور فدیہ جو ہے ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر دے دیا۔ اب بالفرض وہ ٹھیک ہو گیا تو اس صورت میں وہ صدقہ فطر تو نفلی ہو گیا، اس کو دوبارہ روزہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یا اتنی بڑی عمر کو نہیں پہنچا، بیمار ہے، بھلے ٹھیک ہونے کی امید نہیں لیکن عمر اتنی بڑی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ صدقہ فطر نہیں دے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ انتظار کرے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور روزہ رکھ لے۔ یا مثال کے طور پہ جیسے ابھی گرمیاں ہیں، ابھی وہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیاں آتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس بات کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ دن چھوٹے ہوں گے تو اس کے اندر روزہ رکھے گا۔ اسی طرح جو شیخ فانی ہے، بڑی عمر ہو چکی ہے لیکن اس کو بھی امید ہے کہ میں بڑے دنوں کے اندر تو روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جب دن چھوٹے ہو جائیں گے تو ان دنوں کے اندر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر اس کے اوپر لازم ہوگا کہ ان دنوں کے اندر وہ بھی روزہ رکھے گا۔ تو بہرحال جو فدیہ ہوتا ہے وہ اسی شخص کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کی عمر بہت بڑی ہو چکی ہے، شیخ فانی جس کو بولتے ہیں، اور وہ ایسا بیمار ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اس کو ایسی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اب وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسا شخص صدقہ فطر دے گا، ایسا شخص فدیہ دے گا، باقی اس کے علاوہ فدیہ نہیں دے گا۔ ایسا شخص انتظار کرے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ روزہ رکھے گا۔ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ لازم ہے، اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی کا نصاب، کوئی صاحب نصاب ہوا تھا رجب کے اندر اور اس کا سال رجب کے اندر آ کے پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رجب کے اندر آ کے زکوٰۃ دے گا، وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر آ کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نہیں، زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سال گزرنے کے اوپر ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی شخص 15 رجب کو مثال کے طور پر پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا، سال گزرے گا اس کا 15 رجب کے اوپر، تو اب 15 رجب کو اس کو جو زکوٰۃ دینی ہے وہ انتظار نہیں کرے گا 16 رجب کا، فوری طور پہ وہ کوشش کرنا شروع کر دے گا کہ اب جا کے وہ شرعی فقیر تک کسی بھی طریقے سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرنا شروع کر دے گا. رمضان کا انتظار نہیں کرے گا. ہاں، اگلے سال کے لیے وہ اب سے نکالنا شروع کر دے، رمضان میں نکالنا شروع کر دے، یہ اس کو اجازت ہے. لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے. محمد زبیر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ بیڈ پہ لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بیڈ پہ فقط لیٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں لیٹ کے اگر سو گئے، آنکھ لگ گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. خالد احمد بٹ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیس بک پر جو فوٹوز اپلوڈ ہوتی ہیں پرنٹ آؤٹ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کرنا کیسے ہے؟ اگر تو کوئی اس کے اندر شرعی خرابی نہیں ہے، کسی غیر محرم کی تصویر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فحش بات نہیں ہے اور کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، تو ویسے تو جائز ہے. آپ اپلوڈ کرتے ہوئے نیت کو دیکھ لیں کہ کس نیت سے اسے اپلوڈ کر رہے ہیں. کیا ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہے ہیرے پہ؟ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ تجارت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. خرم شہزاد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیسے ہم نے مکان خریدنے کے لیے رکھے ہوئے بینک میں، تو کیا اب زکوٰۃ اس پر ہوگی؟ بالکل، اگر اس کے اوپر سال گزر گیا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. راجہ عابد حسین بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ بینک سے لون لے کر بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بینک بغیر سود کے آپ کو لون دے گا نہیں، اور بلا ضرورت شرعی، یعنی جہاں پر شریعت مطہرہ جس ضرورت کو ضرورت کہتی ہے اس کے بغیر سود پر قرض لینا یہ جائز نہیں ہوتا، اور عام طور پہ وہ ضرورت ہوتی نہیں ہے. لہٰذا بینک سے تو قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ سود پر ہی قرض دے گا، ناجائز و حرام ہے، نہیں دے سکتے. اسلامی بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھا جائے گا کہ قرض کتنا ہے اور وہ اس کے پاس نصاب کتنا. مثال کے طور پہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور قرض 5 لاکھ روپے کا ہے، مائنس کریں گے تو بھی 5 لاکھ روپے اس کے پاس باقی رہیں گے. صاحب نصاب تو پھر بھی بنے گا، تو 5 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اب ہیں بھی 5 لاکھ روپے، قرضہ بھی 5 لاکھ روپے کا ہے، مائنس کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ لازم اس کے اوپر نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی جو سوال ہم نے پوچھا تھا پہلے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سال رمضان میں پورا ہوگا، ایڈوانس ادا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. 40ویں کے لیے 40 دن شرط ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. اب بعض لوگوں کو بڑے اس حوالے سے وسوسے بھی آتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض بھی کرتے ہیں. جو بھی 10واں، تیجا، 40واں، 20واں وغیرہ ہے، یہ ہمارے نزدیک ایصال ثواب ہیں، ثواب پہنچانا ہے. اس کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے، واجب بھی نہیں. نہ ایصال ثواب واجب ہے، نہ دن مقرر کرنا واجب ہے، جائز کام ہے. ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے، 40ویں دن کرنا بھی جائز ہے. 40 دن گزرنا کوئی شرط نہیں ہے. 40ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 39ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 36ویں دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بدر منیر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے؟ ہاتھ نہیں اٹھائیں، ہاتھ آپ کے نیچے ہی ہوں اور دل کے اندر دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کرنی چاہیے دل کے اندر دعا، لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں. نہ زبان سے دعا کریں، نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دل میں دعا کرنی چاہیے. صحیح. استقامت اور ثابت قدمی کیسے حاصل ہو پڑھنے میں؟ ناصر منیر. ہاں، اب یہ تو کوشش ہی کرنا پڑے گی، بار بار دل لگانا پڑے گا. ہوتا یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ استقامت حاصل نہیں کرنے دیتا. کہ استقامت یہ وہ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی مثل جو صورتیں ہیں اس نے بوڑھا کر دیا. یہ حدیث پاک میں ہے. تو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کہ کس آیت نے آپ کو ایسا کر دیا؟ تو فرمایا فاستقم کما امرتا، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں. تو جو فاستقیم ہے نا، استقامت اختیار کیجیے، یہ بڑا مشکل کام ہے. استقامت کسی چیز پر اختیار کرنا
اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی جو ہے فضیلتیں بیان کی گئیں استقامت کے اوپر، کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو شیطان اس لیے کسی کام کے اوپر مستقیم رہنے نہیں دیتا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ جب ٹوٹے پھر دوبارہ آئے، ٹوٹے پھر دوبارہ آئے، شیطان دوبارہ ہٹائے گا پھر دوبارہ آ جائے، پھر دوبارہ ہٹائے گا پھر دوبارہ آ جائے، یہ 1000 بار ہوگا، آپ کو 1000 بار آنا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن استقامت حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دل لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین میں اور اچھے کاموں کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالی تمام کی نیک حاجتوں کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین، جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔